بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا علالت کی وجہ سے حج کے جو ارکان ہیں ادا کرنے میں اگر کسی طرح کی، ظاہر سی بات ہے یہ وجوہات سے کوتاہی ہو سکتی ہے یا کمزوری ہو سکتی ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں، کیسے بھرپور ادائیگی ہو سکتی؟ سب سے پہلے تو بیماری اگر آدمی کی اس طرح سے شدید ہے کہ اس کا سفر ہی ممکن نہیں ہے، تو شریعت کی روح سے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج بدل کروائے، کسی کو روانہ کرے۔ اب لیکن اگر سفر آپ کر سکتے ہیں، وہاں کچھ ارکان کی ادائیگی میں کمزوری، ضعف، نقاہت آ سکتی ہے تو شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ وہاں جو ارکان ہے، مناسک ہے، اس میں کافی وسعت ہے، وقت میں بھی کافی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے، یہاں سے احرام باندھ کر آپ پہنچیں گے حج تمتع کرنے والے، تو جاتے ہی فوراً عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، احرام میں رہ کر آرام کر کے تازہ دم ہو کر 1 رات 2 رات آرام کریں، 1 دن کے بعد دوسرے دن تیسرے دن کے بعد بھی جا کر وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور طواف میں بھی گنجائش ہے، ایک طواف مکمل کرنے کے بعد فوراً دوگانہ پڑھتے ہی سعی کرنا ضروری نہیں ہے، اجازت ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے عذر کی وجہ سے دوسرے دن بھی اگر سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صحیح کے پھیروں میں اجازت ہے، 1 پھیرے کے بعد آپ بیٹھیں یا درمیان میں اگر آپ تھک گئے تو بیٹھیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر سمجھے سعی پیدل کرنے میں دقت ہے، دشواری ہے، تو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ویل چیئر پر سعی کریں۔ اس طرح طواف میں بھی اگر ان کی ہمت نہیں ہے، طواف پیدل نہیں کر سک رہے ہیں، چلتے ہوئے کرنا بھیڑ کی وجہ سے، ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے دشوار ہے ان کے لیے، تو اجازت ہے کہ وہاں بھی ویل چیئر کے ذریعے سے طواف کر سکتے ہیں۔ اور فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر اس کی وہاں انتظامی اعتبار سے بھی سہولت اور گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو یہ ارکان ہوئے۔ اس کے بعد پھر آرام کرتے رہے، حسب سہولت طواف کا جب بھی موقع ملا کرتے رہے۔ اس کے بعد جب عین موقع جب آئے، مرحلہ آئے، تو پھر حج کا احرام باندھ کر مینا جانا ہوگا۔ وہاں بھی سہولت ہے، مینا میں صرف قیام ہے، کوئی عمل نہیں۔ 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو عرفات میں وقوف کے لیے جانا ہے، وہاں پر بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے رہنا ہے، کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہنا ہے نمازیں پڑھنے کے علاوہ۔ اب اس کے بعد مزدلفہ میں بھی کوئی ایسا مشقت والا عمل نہیں ہے، بہرحال گنجائش ہے۔ طواف کے وقت ہی میں بھیڑ میں دقت ہو سکتی ہے۔ اب رہا باقی کا یہ جو سفر ہے تو سواریوں پر ہی ہوتا ہے، اور سواری سے اترنے کے بعد بھی اگر ان کو چلنے میں مقام متعین تک دقت ہو رہی تو ویل چیئر پر لے آئے، ان کے ساتھ والے ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ بہرحال سفر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی کے لیے سہولت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ نے جہاں احکام رکھے، بندوں کے لیے رعایتیں بھی رکھی، وقت میں وسعت اور گنجائش رکھی۔ اہم نازک مرحلہ آئے گا کنکریاں مارنے کا، وہاں ہجوم ہوگا تو لوگ جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ کنکری مارنے کا جو وقت ہے صرف 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی حد تک نہیں ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ مثلا 10 تاریخ کی جو کنکری ہے، 10 تاریخ کی صبح سے لے کر دوپہر تک بھی مار سکتے، عصر تک بھی مار سکتے، مغرب تک بھی مار سکتے، اگر نہیں مار سکے دن میں مغرب کے بعد بھی کنکریاں مار سکتے، عشاء کے بعد بھی مار سکتے، رات کے 12 2 3 4 بجے تک بھی مار سکتے، صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کی گنجائش ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، وقت اتنا وسیع رکھا گیا ہے اور سہولت بھی رکھی گئی ہے۔ پھر آج کل تو الحمدللہ وہاں پر ٹرینوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، بڑی سہولت کے ساتھ مناسک ادا ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے، اگر چلنے کرنے میں دقت اور زحمت ہے تو ویل چیئر کے استعمال کے ذریعے سے سہولت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جی